پرانے وقت کی بات ہے کہ ایک بیوہ بڑھیا تھی۔ آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، بس بالکل ہی اکیلی تھی وہ۔ تھوڑی سی زمین تھی اور ایک چھوٹا سا مکان، اسی میں وہ اپنی زندگی کے دن جیسے تیسے گزار رہی تھی۔ برسات کا موسم تھا، اس دن بہت موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ بڑھیا اپنے گھر میں دبکی ہوئی بارش کے رکنے کا انتظار کر رہی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ بڑھیا نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک گڈریا کھڑا سوال بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ بڑھیا نے بڑی نرم سی آواز میں پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ گڈریے نے سردی سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اماں مجھے رات بھر ٹھہرنے کے لیے اجازت دو گی؟ اپنے گھر میں صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ بڑھیا نے گڈریے کی بات سن کر پیار بھرے انداز میں جواب دیا، بیٹا سارا گھر ہی تمہارا ہے، اس میں اجازت کی بھلا کیا بات ہے؟ رات بھر نہیں، جب تک چاہو قیام کرو۔ گڈریا یہ جواب سن کر اپنے قدم بڑھا کر گھر میں داخل ہو گیا۔ اندر پہنچ کر اس نے اپنے بدن پر پہنے ہوئے لمبے گھیردار کوٹ میں چھپائے ہوئے ایک چھوٹے سے بھیڑ کے بچے کو نکالا اور کمرے میں کھڑا کر دیا۔ باقی بھیڑیں اس نے باہر بڑھیا کے کھیت میں ہی چھوڑ دی۔ بڑھیا نے جلدی سے انگیٹھی سلگائی اور گرم گرم چائے بنا کر گڈریے کو پینے کے لیے پیش کی۔ گڈریے کے جسم میں چائے پینے سے گرمی آئی اور وہ اسی کمرے میں سکون سے پیر پھیلا کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو گڈریا اٹھ بیٹھا۔ بڑھیا نے اس کے لیے ناشتہ تیار کیا اور وہ واپس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ گھر سے باہر نکل کر اس نے کھیت میں اپنی بھیڑوں کو جمع کیا، پھر ایک بھیڑ کا بچہ بڑھیا کو بطور تحفہ دیتے ہوئے کہا، اماں یہ لو چھوٹا سا ڈانگڈو، میری طرف سے قبول کرو، اسے پال لو، یہ تمہارا اچھا ساتھی بن جائے گا، تمہارا اکیلا پن دور کرے گا۔ بڑھیا کی آنکھیں اس پیار و خلوص بھرے تحفے کو پا کر بھر آئیں۔ اس نے بڑی محبت سے بھیڑ کے بچے کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا اور گڈریا چلا گیا۔ بچہ بھیڑوں سے بچھڑنے پر بھیں بھیں کرنے لگا۔ بڑھیا نے اسے پیار سے اپنی گود میں سینے سے چپکا لیا، سر پر ہاتھ پھیرا، پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، مت رو میرے ڈانگڈو، اب میں تیری ماں ہوں، تو میرا ڈانگڈو مانگڈو ہے۔ پھر بڑھیا اسے گود میں اٹھائے ہوئے سارے گاؤں میں گھوم آئی۔ ڈانگڈو مانگڈو کو دودھ پلانے کے لیے وہ تھوڑی سی روئی بھی لے آئی۔ ڈانگڈو مانگڈو اب سارے گاؤں والوں کا ڈانگڈو مانگڈو ہو گیا تھا۔ وہ بڑھیا کے ساتھ کھیلتا، اس کی باتیں سنتا اور خود بھی باتیں کرتا، پیار کرتا، رات کو بڑھیا کے سینے پر سر رکھ کر سو جاتا۔ گاؤں کے بچے اس سے باتیں کرتے اور اس کے ساتھ کھیلتے۔ ڈانگڈو مانگڈو ان کی باتیں غور سے سنتا اور جواب بھی دیتا۔ اسی طرح وہ بڑا ہوتا گیا۔ اسی سال موسم برسات کی بارشیں بھی نہیں ہوئیں، سارا موسم خشک بن برسے ہی گزر گیا۔ بڑھیا فکر مند ہو گئی، اپنے ڈانگڈو مانگڈو کا پیٹ بھرنے کے لیے گھاس کہاں سے لائے؟ گاؤں کے سب لوگ اپنے اپنے جانور مویشی لے کر پہاڑ پر چلے گئے۔ بڑھیا سوچتی رہ گئی کہ میں ڈانگڈو مانگڈو کو لے کر پہاڑ پر کیسے چڑھوں؟ اسے کھانے کو گھاس نہیں ملے گی تو وہ بھوکا مر جائے گا۔ اس خیال سے بڑھیا فکر مند رہنے لگی۔ ایک دن ڈانگڈو مانگڈو نے بڑھیا کو خاموش سوچ میں ڈوبے ہوئے دیکھ کر پوچھا، اماں آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ ہر وقت سوچ میں ہی ڈوبی رہتی ہیں، نہ کھاتی پیتی ہیں نہ ہنستی بولتی ہیں۔ بڑھیا نے کہا، بیٹا گاؤں کے سب لوگ اپنے جانوروں اور مویشیوں کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے ہیں، میں تجھے کیسے لے کر جاؤں؟ میں خود تو چڑھ نہیں سکتی، کہیں تو بھوک سے مر ہی نہ جائے، بس یہی فکر مجھے پریشان رکھتی ہے۔ ڈانگڈو مانگڈو نے کہا، اماں تم فکر کیوں کرتی ہو؟ دیکھو میں اب کتنا بڑا ہو گیا ہوں، میں خود پہاڑ پر چڑھ سکتا ہوں، تم فکر نہ کرو، میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا اور خوب موٹا صحت مند ہو کر واپس آؤں گا۔ بڑھیا نے ڈانگڈو مانگڈو کی یہ ہمت حوصلے کی باتیں سنی تو اس کی فکر دور ہو گئی، ہونٹ اور آنکھیں مسکرانے لگیں اور اس نے اونچ نیچ کی باتیں سمجھاتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ اسے پہاڑ پر جانے کی اجازت دے دی۔ ڈانگڈو مانگڈو جھومتا ہوا پہاڑی کی طرف چلا گیا۔ ابھی اسے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اسے راستے میں گیدڑ مل گیا۔ گیدڑ نے اسے روک کر دمکاتے ہوئے کہا، کون ہو تم اور کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بھوک لگی ہے، میں تمہیں کھاؤں گا۔ ڈانگڈو مانگڈو لمحہ بھر کے لیے تو گیدڑ کی باتیں سن کر ڈر گیا، مگر سنبھل کر بولا، جناب والا میں پہاڑ پر جا رہا ہوں،
तो खाने के लिए घास चारा नहीं, देखिए मैं कितना दुबला हो गया हूँ, भूखा रहते रहते इन खुश्क हड्डियों से भला आपका पेट क्या भरेगा। पहाड़ पर से खा पी कर सेहतमंद होकर वापस आऊँगा तो बसद शौक मुझे खाकर अपनी भूख मिटाइएगा। गीदड़ ये जवाब सुनकर मुतमईन हो गया। इसने डांगडू मांगडू को आगे जाने की इजाजत दे दी। डांगडू मांगडू फिर झूमते हुए पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी चलते चलते इससे थोड़ा सा रास्ता ही तय किया था कि इसे भेड़िया मिल गया। वो गीदड़ की तरह रास्ते रोके खड़ा था। भेड़िए ने भी डांगडू मांगडू से गीदड़ की तरह सवालात किए। डांगडू मांगडू ने इसे भी वैसे ही जवाब दिए। भेड़िया रास्ते से हटकर एक तरफ होते हुए बोला, ये ठीक है, तुम जाओ और खूब सेहतमंद होकर आओ, तभी तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। डांगडू मांगडू पहले की तरह ये जवाब सुनकर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते इसने काफी फासला तय कर लिया, मगर मंजिल अब भी इससे दूर थी। वो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता चला जा रहा था। सामने इसे शेर नजर आया। वो भी गीदड़ और भेड़िए की तरह रास्ता रोके खड़ा था। करीब पहुंचते पर शेर ने भी दौड़ते हुए वैसे ही सवालात किए जो भेड़िए और गीदड़ पहले कर चुके थे। डांगडू ने हिम्मत करके इसे भी वही जवाब दिया जो पहले गीदड़ और भेड़िए को दिया था। शेर ने इस जवाब से मुतमईन होकर इसे आगे जाने की इजाजत दे दी। डांगडू आखिर चलते चलते पहाड़ पर पहुंच ही गया। यहाँ चारों तरफ सब्ज घास ही घास थी, अकेली फिजा। वो वहीं रहने लगा और हरी भरी घास ताज़ा घास चरते हुए अपना पेट भरने लगा। यहाँ चरने के लिए आने वाले दूसरे चरिंदों से इसकी दोस्ती भी हो गई। डांगडू मांगडू को खुली फिजा में सबस सबस घास खाने को मिली तो इसके सूखे दुबले जिस्म पर गोश्त चढ़ने लगा। वो दिन भर चौकड़ियाँ भरता इधर उधर दौड़ता फिरता। डांगडू की दोस्ती अब बकरियों, हिरन और नील गाय के बच्चों से भी हो गई थी। पहाड़ पर रहते खाते पीते इसे काफी दिन हो गए। अब उसे अपनी बूढ़ी माँ की याद आने लगी। साथ ही इन जानवरों का खौफ भी उसे सताने लगा जिनसे वादा करके आया था। इसलिए यह बात अपने सभी साथियों को बता दी और बड़े बुजुर्ग जानवरों से मशवरा भी मांगा। उन्होंने डांगडू की मुश्किल सुनकर इसे रास्ता बदल कर गाँव जाने के लिए कहा, लेकिन डांगडू को यह मशवरा पसंद नहीं आया। वो इन जानवरों से क्या करता, अब अपना किया हुआ अपना वादा भी तोड़ना नहीं चाहता था। इसे वादे की अहमियत का पूरा पूरा एहसास था और इन जालिम जानवरों से किसी भी जानवर की खुराक बनना भी इसे पसंद ना था। अब जानवरों में इस मौजू पर आपस में बातें होती रहती। आखिर में एक बुजुर्ग बकरे ने डांगडू से कहा, तुम अपने जिस्म पर बड़े पत्ते बांध लो, तुम्हारा हुलिया बदल जाएगा और वो जालिम जानवर तुम्हें खाने के लिए तुम्हारे वापसी के इंतजार में बैठे हैं, तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे। इस तरह तो जान बच जाएगी। डांगडू को ये तजवीज़ पसंद आ गई। सभी दोस्त जानवरों से ने मिलकर इसके जिस्म पर बड़े बड़े पत्ते बांध दिए और इसकी शक्ल ही बदल कर रख दी। फिर इसे अपनी दुआओं के साथ वहां से गांव जाने के लिए रुखसत कर दिया। अभी डांगडू चंद किलोमीटर ही आगे बढ़ा था कि उसे रास्ते में शेर बैठा हुआ मिल गया। शेर ने धाड़ कर इसे पूछा, अरे अजीबो गरीब जानवर, तूने पहाड़ पर डांगडू को तो नहीं देखा? वो खूब अच्छा सेहतमंद हो गया होगा। अब तो वो इन ही दिनों वापस आने वाला था, बस इसके इंतजार में यहाँ बैठा हुआ हूँ। डांगडू ने फौरन ही आवाज बदल कर कहा, मैं क्या जानू डांगडू कौन है? तुम जानो और जाने डांगडू। और वहां से आगे बढ़ गया। कुछ फासला तय करने पर इसे भेड़िया मिल गया। भेड़िए ने भी इसे देखकर डांगडू के मुतलक सवाल किया और डांगडू ने इसे भी वही जवाब दिया जो शेर को दिया था। भेड़िया ये जवाब सुनकर फिर वहीं इंतजार में बैठ गया और डांगडू गांव की तरफ कदम बढ़ाने लगा। अब वो गांव के करीब पहुंचने ही वाला था कि गीदड़ से मुलाकात हो गई। गीदड़ भी रास्ता रोककर इस अजीब गरीब जानवर से डांगडू के मुतलक दरियाफ्त करने लगा और डांगडू ने इसे भी आवाज बदलकर वही जवाब दिया जो पहले शेर और भेड़िए को दे चुका था। अब डांगडू अपने घर पहुंच गया। इसने देखा कि बूढ़ी माँ रास्ते की तरफ नजरें झमाए बैठी है, इसके वापस आने के लिए का इंतजार कर रही है। इसने आवाज बदलकर कहा, अम्मा अम्मा, लो मैं आ गया। बुढ़िया हैरत से इसकी तरफ देखने लगी। इसको हैरत से देखकर डांगडू ने अपनी असल आवाज में कहा, अम्मा
تم بھی دھوکا کھا گئی، میں ہوں تمہارا پیارا ڈانگڈو مانگڈو۔ پھر اس نے بدن پر لگے درختوں کے پتے ہٹائے اور اصل صورت میں سامنے آ گیا۔ بڑھیا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے محبت سے ڈانگڈو کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا اور حلیہ بدل کر آنے کی وجہ دریافت کی۔ اس پر ڈانگڈو نے یہاں سے جانے اور پھر واپس آنے کے سارے واقعات کی تفصیل سنا کر اماں کو بتا دی۔ ماں نے خوش ہو کر کہا، واقعی ذہانت سے بڑا خطرہ بھی ٹالا جا سکتا ہے۔ تم نے مشکل اور مصیبت میں اپنی ذہانت کو استعمال کیا اور اپنی جان بچائی۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی تم اسی طرح ذہانت سے کام لوگے۔ پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔